شالوم المسیح، خداوند یسوع کی سلامتی آپ پر ہو۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے خداوند یسوع کی آزمائش، خداوند یسوع کا آزمایا جانا۔ کیا ابلیس نے خداوند یسوع کو آزمایا؟ ابلیس کیا اور اس کی حقیقت اور جرت کیا کہ وہ خداوند یسوع کو آزما سکتا؟ وہ صرف الزام لگانے والا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں کہ خداوند یسوع کو آزما سکتا۔ گو وہ عدن سے لے کر خداوند یسوع تک اور خداوند یسوع سے آج تک سب انسانوں کو آزماتا آیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 3 ہی آزمائشوں سے کیوں آزمایا گیا، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں۔ ابلیس خداوند یسوع کو آزما نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ صرف الزام لگا سکتا تھا۔ اس لیے مقدس متی کی پاک انجیل اور اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، اور مقدس لوکا لکھتا ہے اور اس وقت اور روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، تاکہ ابلیس الزام لگانے کی بھی جرت نہ کر سکے۔ آج ہم ان 3 آزمائشوں پر بات کرنے سے پہلے کہ 3 ہی آزمائشیں کیوں ہیں، 2 نظریات پر بات کریں گے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع گناہ نہیں کر سکتا تھا تو آزمائش بے معنی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع ذات الہی ہے، اس میں الہی صفات ہیں اور خدا گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے زمینی زندگی کے دوران اس کی الوہیت ملفوف تھی، یعنی اس میں چھپی ہوئی تھی، نہ کبھی اس سے الگ تھی نہ الگ ہو سکتی تھی، اس لیے وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خداوند یسوع خدا ہوتے ہوئے تو گناہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بطور بشر ہوتے ہوئے وہ گناہ کر سکتا تھا، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا بشر ہے، وہ خدا بشر ہے۔ آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، آزمانے کا مقصد یہ تھا تاکہ خدا اس کو یہ ابلیس پر ظاہر کرے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک پاک اور بے گناہ انسان ہی ہمارے گناہوں کا فدیہ دے سکتا تھا۔ آزمائشوں کا مقصد یہ تھا، آزمائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب 3 طرح کی آزمائش ہی کیوں ہے؟ مقدس یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کی 16ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ زندگی کی شیخی، آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش، 3 طرح کی آزمائشیں ہیں، اور خداوند یسوع ان تینوں طرح کی آزمائشوں میں آزمایا گیا، اور آدم کو بھی انہی 3 طرح کی آزمائشوں سے آزمایا گیا تھا۔ اب تینوں آزمائشیں میں جو مقصد پیش کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن انہیں حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ آزمائشیں کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ شیطان کی بات ماننا ہمیشہ سے ہی غلط ہے اور گناہ ہے۔ اس کو یا کسی بھی اور مخلوق چیز کو سجدہ کرنا گناہ ہے۔ ابلیس کی بات ماننا گناہ تھا۔ پہلی آزمائش کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، فرمایا یہ پتھر اور روٹیاں بن جائیں، جسم کی خواہش۔ دوسری کا جان کے ساتھ اور تیسری کا روح کے ساتھ ہے۔ بالترتیب وہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابلیس آزما رہا ہے، اکسا رہا ہے،
جذبات میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تینوں آزمائشیں انسانی وجود کی تین زبردست ضروریات کے گرد گھومتی ہیں، یعنی جسم کی بھوک، طاقت اور اختیار، اور مال و متاع کی ہوس، لوگوں میں شہرت کی آرزو۔ کتنی دفعہ شاگردوں پر آزمائش آ جاتی ہے کہ آرام اور سائش کا راستہ اختیار کر لیا جائے، دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا جائے، بڑے بڑے عہدے حاصل کیے جائیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان تمام آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ کسی بھی جنگ کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب کوئی جیت جاتا ہے۔ کوئی فتح جنگ کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی، کوئی فتح جنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ابلیس نے آزما لیا اور اس نے منہ کی کھائی، شرمندہ ہوا۔ کیونکہ وہ جب بھی انسان کو آزما رہا تھا اس کو گرا دیتا تھا، کوئی پہلی آزمائش میں، کوئی دوسری میں گر جاتا تھا، شاید تیسری کی نوبت بھی نہ آتی ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کو آزمانے میں اس نے منہ کی کھائی تاکہ آزمانے والے پر فتح کا جھنڈا گاڑ دے۔ خداوند یسوع مسیح نے آزمانے والے پر فتح پائی تاکہ وہ الزام لگانے والا بھی نہ ٹھہرے کہ میں اگر آزما لیتا تو میں نے اس کو گرا دینا تھا۔ اب ابلیس کے پاس الزام لگانا بھی نہیں تھا کہ اگر میں آزماتا تو میں گرا دیتا۔ اس نے آزما کر دیکھ لیا کہ یہ شخص جو خدا بشر بن گیا ہے یہ میرے سر کو کچلے گا۔ کوشش کرتا رہا اور پھر کچھ وقت کے لیے وہ اس سے جدا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ صلیب پر قربان ہو کر بنی نوع انسان کا کفارہ دے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزمائش جو ہے یہ بری چیز نہیں ہوتی، آزمائش گناہ نہیں ہے، آزمائش گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ عبرانیوں 2 باب کی 18ویں آیت کے مطابق وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس نے آزمائش میں سے گزر کر ہمیں آزمائشوں سے بچانے کا انتظام کیا ہے، وہ ہماری بھی مدد کرتا ہے اور ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں لاتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس بات میں تسلی پائیں کہ جو ہمارا خداوند ہے اس نے ابلیس پر غلبہ پایا ہے۔ خداوند آپ کو سلامتی بخشے۔